قرآن پاک کے اندر سورہ اعراف میں ایک آیت ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے عالم دین، زاہد، متقی، پرہیزگار، عابد، مستجاب الدعوات، اللہ رب العالمین کا اسم اعظم جاننے والا، لوگوں کا مقتدی، پیشوا، امام، بہت بڑا عالم دین، بہت وسیع علم رکھنے والا، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا، اب اس کا واقعہ اپنے صحابہ کو سنائیں تاکہ عبرت حاصل کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو زاہد، عابد، مستجاب دعوات، جس کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں واقعہ سنایا، جس کی آپ بیتی سنائی، بہت بڑا عالم دین، سیدنا موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا، مستجاب الدعوات میں جس کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا، دعا کرتا تھا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتے تھے، قبول ہوتی تھی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر، اپنے مجاہدین کو لے کر جہاد کے لیے نکلے۔ شہر بلقاء پر حملہ کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کنعان کی ایک زمین پر پڑاؤ کیا، خیمے لگائے، پروگرام بنا رہے تھے کہ ان کو اطلاع ہو گئی، چونکہ ان کے زمانے کا یہ بہت بڑا عالم اور اس کی دعا بھی قبول ہوتی لوگوں نے دیکھی تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ آ رہے ہیں اور حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ ڈر گئے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، وہ غرق ہو کر تباہ اور برباد ہو گیا، اور ساتھ قوم بھی غرق ہوئی، بہت نقصان ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس مستجاب الدعوات سے فائدہ اٹھائیں، اسے کہیں کہ موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کریم اللہ کے لیے جو ہے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ چلے گئے اکٹھے ہو کر، کہا کہ بلعام باعورہ، موسیٰ علیہ السلام بڑے تند مزاج ہیں، سخت دل ہیں، سخت طبیعت ہیں، سخت زبان ہیں، بہت شان و شوکت و دبدبے اور رعب والے ہیں، ہم تو بہت خوف زدہ ہیں، تو آپ ان کے لیے بد دعا کریں، ہماری التجا ہے، ہم آپ کو اپیل کرتے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، وہ ہمارے ملک کو لوٹنا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تو آپ ضرور ہماری التجا کو، ہماری اپیل کو قبول کر کے اس کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اس نے ان کی باتیں سنی، حیران ہوا کہ کیا کر رہے ہو تم، کیا کہہ رہے ہو؟ دینہ دینی واحد کے الفاظ بولے کہ میرا بھی دین وہی ہے، اس موسیٰ کلیم اللہ کا دین بھی وہی ہے، ہم دونوں ایک دین پر ہیں، ھذا شیء لا یکون، اور کہنے لگا کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے، یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ میں ایسے ہاتھ اٹھاؤں اور بد دعا کروں، کیونکہ جو دین ان کا ہے وہی دین میرا ہے، جس کام کے لیے وہ اللہ نے متعین، اللہ نے کر رکھا ہے، ہم بھی اسی کام کے لیے ہیں، لہذا میں تو یہ کام نہیں کرتا۔
انہوں نے دیکھا اتنے اصرار کے باوجود یہ بلعم بن بعورہ بات سننے کے لیے اور ماننے کے لیے اور ہاتھ اٹھانے کے لیے اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ چنانچہ انہیں مشاورت کے ساتھ اس کی بیوی کو بہت سارا بطور رشوت مال دیا، چونکہ اپنی محبت میں اس نے پھنس جانا تھا، اپنی بیگم سے بہت زیادہ اس کی محبت تھی۔ اس محبت میں پھنسانے کی کوشش کی، مال دیا، چنانچہ وہ بیگم اس کے پیچھے لگ گئی۔ اس نے وہ مال بھی اس کو دکھایا، باتیں بھی سنائی، محنت بھی کی، لوگوں کا اصرار بھی کیا کہ لوگ اس طرح بہت زیادہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، اتنا مال دے رہے ہیں، مفت میں مل رہا ہے، تو وہ مجبور ہو گیا اور عقل پر پردہ آ گیا۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ادھر بھی موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ کے بہت مقرب تھے، پیغمبر تھے، ان کے لیے بددعا کیسے کرتا؟ چنانچہ جو عقل پر انسان کے پردہ آتا ہے، آ گیا، دھوکے میں آ گیا، اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا، لوگوں کا مال، اس کے دل میں اس کی محبت آ گئی، ادھر متوجہ ہو گیا، اور ادھر سے بادشاہ کا بھی ڈر تھا، اس نے دھمکی دے دی کہ میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے جلا دوں گا، میں تجھے مٹا دوں گا، تیرا کچھ نہیں چھوڑوں گا اگر تو نے بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ ہم پریشان ہیں، ہمارا ملک جا رہا ہے، ہمارے اوپر غالب ہونے والے ہیں، اور تو ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتا، اتنا کام تجھ سے نہیں ہوتا، اللہ تیری دعا کو قبول کرتے ہیں، تو کر، وگرنہ یہ کر دوں، وہ کر دوں گا۔ اس نے ڈرایا، دھمکایا، یہ خوف بھی دماغ پر سوار ہوا، ادھر سے بیوی کی محبت دماغ پر سوار ہوئی، ادھر سے لوگوں کا دیا ہوا مال بطور رشوت وہ دماغ پر سوار ہوا، تو عقل ختم ہو گئی، شعور ختم ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا۔ چنانچہ موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے لیے اپنے گدھے پر سوار ہوا اور بددعا کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں جاتے جاتے اچانک کیا دیکھتا ہے، اس کا گھوڑا، وہ گدھا گر گیا، اور وہ گدھا اس کو کہہ رہا ہے، بلعم بن بعورہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو ہوش میں نہیں ہے، تیری عقل کام نہیں کر رہی، تیری آنکھیں دیکھ نہیں رہی، تیرے کان سن نہیں رہے، کتنے اللہ کے فرشتے آگے ہیں، مجھے آگے جانے دیتے ہی نہیں ہیں، مجھے کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، مجھ کو پیچھے دھکے مارے جا رہے ہیں، مجھ کو میرے پاؤں سے روکا جا رہا ہے، میرے قدم آگے بڑھنے نہیں دیے جا رہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تیری ہوش و آواز قائم نہیں ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کچھ نہ سنا، عقل پر پردہ آ گیا، آنکھوں سے اندھا ہو گیا، کانوں سے بہرا ہو گیا، اتنا اس دنیا کے مال کو، ان لوگوں کے اصرار کو اور بادشاہ کے دھمکیوں کو اپنے سر پر سوال کیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، چنانچہ اس نے بددعا کرنی شروع کر دی۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ جب وہ بددعا موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے حق میں کرتا تھا، وہ اس قوم کے حق میں جاتی تھی، یعنی الفاظ اللہ اس کی زبان سے ایسے نکالتے تھے، وہ جب بددعا کرتا تھا تو قوم کے لیے الفاظ نکلتے تھے، جب دعا کے الفاظ کرتا تھا تو موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے لیے وہ الفاظ نکلتے تھے۔ لوگوں نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ چیخیں ماری، چلائے، تو ہمیں بددعائیں دے جا رہا ہے، ہم نے تجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تیرے ساتھ ہم چل کے آئے ہیں، بددعا کے لیے تجھے لے کے آئے ہیں، ہمیں بددعائیں دے جا رہا ہے، ان کو دعائیں دے جا رہا ہے۔ بلعم بن بعورہ نے کہا، میری زبان میری اختیار سے باہر ہو گئی ہے، میری زبان رک گئی ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، جو میں بولنا چاہتا ہوں وہ نہیں بولا جا رہا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو بددعا نکلتی ہے، ان کے لیے بددعا کرتا ہوں تو دعا نکلتی ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس بلعم بن بعورہ کو اپنے پیغمبر کے لیے بددعا کی نیت سے نکلنے کی وجہ سے اس کی زبان کو اس کے سینے پر لٹکا دیا، جس طرح کتا زبان کو اپنے سینے پر لٹکا کے رکھتا ہے، اس طرح اس کی زبان لٹک گئی،
اور یہ آخر تک ایسے ہی رہا۔ پھر اس کے باوجود بنی اسرائیل کو کہنے لگا میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں، میں آپ کو طریقے بتاتا ہوں، تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، تم موسیٰ پیغمبر علیہ السلام پر غالب آ جاؤ گے، یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے اس کو سزا دی، اس کی شکل صورت ہی بدل گئی، یہ کوئی انسان شکل انسانوں والی، انداز کتے والا ہو گیا، کوئی اللہ نے اس بات کی سزا دی۔ ویسے بھی اللہ کا قانون من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کسی اللہ کے ولی کو جب کوئی تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کو ستانے والے کا کیا حال ہوگا، یہ اللہ نے بطور عبرت دکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بڑوں انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، صلحاء، شہداء، صالحین، جتنے بھی بڑے ہیں سب کا احترام، سب کا اعزاز، سب کا ادب، زندہ ہے تو خدمت کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے، ان کے لیے دعائیں کرنے اور ان سے دعائیں لینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، ان کی خدمت کا جذبہ اللہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے، اور جہاں تک ممکن ہو انسان اپنی زبان کو ان کے بارے میں، ان کے حق میں رکھے، ان کے بارے میں برا بلا نہ سوچے، نہ سنے، نہ کہے، اور اللہ ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔